نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ ہم سب کے لیے چلایا ہے، اور اس دنیا سے کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، انسان ہی کا فائدہ ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ کیا ہم نے زمین کو لوگوں کے لیے کافی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مرے ہیں سب اس زمین میں گئے، ہے نا، لیکن زمین ختم نہیں ہوئی، اور قیامت تک جتنے مرتے رہیں گے اسی زمین میں جاتے رہیں گے۔ پھر یہ جتنے زندہ ہیں ان سب کے لیے جتنی ضروریات ہے وہ سب اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر کھانے پینے کی چیزیں زیادہ کم ہو جائے گی نا، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ اب خود سوچیں، ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے جو ہے نا وہ مہنگائی نہیں تھی، سب ارزانی تھی، اور اب مہنگائی ہو گئی نا۔ لیکن جتنے کپڑے اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، ہے نا، جتنی گاڑیاں اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں، سواریوں کی جتنی سہولتیں اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، لباس کی جتنی سہولتیں اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، کھانے کی جتنی صورتیں ہیں اور جتنی قسمیں ہیں اور اس وقت ہیں اور سب کو میسر ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، پینے کی جتنی صورتیں ہیں، جتنی قسمیں ہیں جو اس وقت ہر ایک کو میسر ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ لوگ بڑے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کا دروازہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، فرمایا میں نہ تو تم سے رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو رزاق ہیں۔ اللہ نے پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہم سب کو دی، ہم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کتنی اللہ کی نعمتوں کو روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہم سب سانس لیتے ہیں، ہے نا، اللہ نے اس سانس کی ضرورت ہم سب کو سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ کوئی پیسے نہیں لگتے، ہر ایک کو میسر ہے۔ اس سے کچھ کم وہ پانی کی ضرورت ہے، اسی اعتبار سے اللہ نے پانی کو بھی عام کیا۔ جس چیز کی جتنی انسان کو ضرورت ہے اللہ نے اسی بقدر اس کو عام کیا ہے، جتنی کم ضرورت ہے اس کو کم کیا۔ پھر میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا اسی میں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، ہے نا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شیر تھا نا، وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے جس سے تمہیں لڑنا ہے لڑ لینا، جس سے جو کچھ کرنا ہے کر لینا، لیکن یاد رکھنا انسان سے کبھی مت لڑنا، انسان سے پنگا مت لینا۔ تو وہ تو بوڑھا تھا، وہ مر گیا، جو بیٹا ہے یہ جوان ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ یار یہ انسان پتہ نہیں کون سی چیز ہے
جس سے میرا والد مجھے ڈرا رہا تھا۔ تو اس نے جنگل کے اندر ایک گھوڑے کو دیکھا، اس کو کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، انسان تو میری پیٹھ پر بیٹھتا ہے اور مجھے دوڑاتا ہے اور دوڑاتا ہے اور دوڑاتا ہے دوڑاتا ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی بات نہ مانوں۔ اس نے کہا اچھا، یہ انسان جو ہے یہ گھوڑے سے بڑی چیز ہے، گھوڑا بھی اس سے ڈرتا ہے۔ آگے اس نے ایک اونٹ کو دیکھا، اس نے کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا انسان؟ ارے ہماری قطار ہوتی ہے، قطار، ہم لائن پہ چلتے ہیں، آگے انسانوں کا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، ہم اس سب کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو سکے۔ انہوں نے کہا یار یہ انسان پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو یہ سب کے سب اس سے ڈر رہے ہیں۔ آگے اس نے ایک ہاتھی کو دیکھا، اس نے کہا یہی ہے، اس لیے کہ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ اس سے پوچھا تم انسان ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، میں کہاں انسان؟ ارے وہ تو ایک ہوتا ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے اور لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کے بچے ہیں وہ پیچھے تالیاں جو ہے مار رہے ہوتے ہیں، اور میں سیدھا سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں انسان کہاں۔ اس نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا چیز ہے جس سے میرا والد بھی ڈر رہا تھا، یہ سارے کے سارے جنگل والے بھی ڈر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پوچھتے پوچھتے جنگل کے کنارے کی طرف آ گیا۔ اب جنگل کے کنارے کے اندر وہاں ایک آدمی تھا، وہ ایک لکڑی کاٹ رہا تھا۔ وہ جو لکڑی کاٹتے ہیں نا، وہ تھنا جو ہے وہ چیر رہا تھا، تو کلہاڑا لیا ہوا تھا، اور وہ جو پہلے جو ہے نا وہ ایک سریہ اندر کرتے تھے، وہ سریہ اس نے اندر کیا ہوا تھا، آگے کی طرف وہ چیر رہا تھا۔ تو اس شیر نے اس کو دیکھا، اس کو تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ بھی انسان ہے، لیکن اس نے کہا چلو اس سے پوچھ تو لو۔ اس سے کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا ہاں نا۔ اس نے کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یار میرا والد کتنا بیوقوف تھا جو تم سے مجھے ڈرا رہا تھا، اور یہ جنگل کے جو درندے ہیں یہ بھی جو ہے اتنے بیوقوف ہے کہ تم سے ڈراتے ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ لڑو۔ اب یہ تو سمجھ گیا یہ آدمی۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، میں جو جنگل میں آیا ہوں وہ یہ لکڑی کاٹنے کے لیے آیا ہوں، یہ میں نے شروع کی ہوئی ہے، یہ میں کاٹ لوں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ لڑیں گے، لیکن تم ایسا کرو کہ تم شیر ہو اور جنگل کے بادشاہ ہو، یہ اپنے دونوں اگلی ٹانگیں ہیں نا یہ اس لکڑی کے اندر کر دو، اور تم شیر ہو یوں کرو گے، یہ لکڑی جو ہے نا وہ چھر جائے گی، جب چھر جائے گی نا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر لڑیں گے۔ تو وہ جو شیر ہے نا اس نے اپنی دونوں جو اگلی ٹانگیں ہیں وہ اندر گھسائی، اور اس نے یہ انسان نے کیا کیا، وہ سریہ جو ہے نا وہ نکال لیا۔ جب وہ سریہ نکالا تو اس کی دونوں ٹانگیں تو اس لکڑی کے درمیان میں پھنس گئی۔ اب جب پھنس گئی تو یہ تو بیچارہ کچھ کبھی نہیں رہا، اس نے وہ رسی اٹھائی نا، اس کی پچھلی ٹانگیں بھی باندھ لی، وہ بس شیر نہیں رہا، وہاں سے لکڑی اٹھائی اور اس کو مارتا رہا۔ آخر میں وہ کہنے لگا بس 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 میں سمجھ گیا، میرا والد یا یہ جتنے جو جانور تھے یہ سب کے سب تم سے نہیں ڈرتے تھے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ تمہارے عقل سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ نے ہم سب پر احسان کیا، ہم سب کو عقل عطا فرمائی۔ ایک آدمی ہے، اب یہ عقل کتنی بڑی اللہ کی دولت ہے یہ تو ہمیں کیا پتہ۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی ہے، یہ عقل ہے آج ہماری، اگر یہ عقل نہیں ہے، آپ نے یہ جو ہے میں روزانہ جو ہے نا یہ گنبد آتا جاتا ہوں تو راستے میں جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، یہ بہت سارے دیوانے ہوتے ہیں، وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں،
کسی کی شلوار جو ہے نا اپنے اس پر اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی نے جو ہے نا وہ یوں ہاتھ مار رہا ہو، کوئی یوں کر رہا ہے اور یوں کر رہا ہے، دور سے ہی آدمی دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی، اب اس کی عقل ختم ہوئی۔ کیا ہوا؟ عقل ختم ہوئی، اس کی اپنی بیوی جس سے اس کی پتہ نہیں کتنی اولاد ہے، اس کو گھر میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بچے جو اسی سے پیدا ہوئے وہ اپنے باپ سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے پتہ نہیں کتنا کاروبار چلایا، کیا کچھ کیا، آج وہ سب اس کے ہاتھ سے نکلا۔ اور تو اور اسلام میں بھی یہ مرفوع القلم ہو گیا۔ مرفوع القلم مطلب یہ ہے کہ اس سے قلم اٹھا لی گئی، عقل گئی۔ ایک عقل کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اسی عقل سے انسان سوچتا ہے، اسی عقل سے انسان لکھتا ہے، اسی عقل سے انسان بولتا ہے، اسی عقل سے اب رمضان ہے، ہم سب تراویح میں قرآن پاک کو سنا ہے یا سن رہے ہیں، حافظ صاحب پورا قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، اسی عقل سے، اسی عقل سے پتہ نہیں یہ۔ اب آپ خود سوچیں، اتنا بھاری بھرگم سریا، اور اس کے اندر اتنے لوگ، پھر اس کے اندر ان لوگوں کا اتنا سامان، یہ سب لے کے ہوا میں اڑ رہا ہے، اتنی اس کے ساتھ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، عقل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر میرے محترم دوستو، ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک عقل ہے، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ جس کی ٹانگ نہیں نا، اس سے پوچھو ٹانگ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں، اس سے پوچھو ہاتھ کی کیا قدر ہوتی ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں، نابینا ہے، اس سے پوچھو بھئی جو ہے وہ نظروں کی کیا جو ہے نا وہ اہمیت ہے۔ جو بول نہیں سکتا اس سے بولنے کی قیمت۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ہم سب پر پتہ نہیں کتنی نعمتیں کی ہے۔ اللہ معاف کرے، اس کے باوجود وہ اللہ جو ہم سب پر بے شمار انعامات کرتا ہے، اسی اللہ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، صبح کرے گا، صبح پڑھے گا تو دن کی نعمتوں کا اس نے شکر ادا کیا، رات میں پڑھے گا تو رات کی نعمتوں کا شکر اس نے ادا کیا۔ تو ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اب اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم سب کے جتنے مسائل ہیں وہ سب اسی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس اللہ سے ہمارے سب مسائل بنیں گے بھی۔ اب آپ خود سوچیں، دنیا کے اندر جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے عہدے دار ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی عہدے ہیں، ہے نا، اور ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس فلاں چیز کی وہ ہے، صلاحیت ہے، اس کے آگے پیچھے ہم کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے ساتھ ہمارے ایک نہیں سارے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بلکہ ہم سب کی یقین کی کمزوری ہے، جس اللہ سے ہمارے سارے مسائل بنیں گے اس اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے مانگنا بھی بھول جاتے ہیں۔ دنیا حالات آتے ہیں نا، ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی، ہے نا، اور ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے، اور کرتے کرتے سب نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن ایوب علیہ السلام
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج ہم یعنی اب آپ خود سوچیں، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا اسی کو، کیوں بیان کیا؟ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو بیماریاں تو امت محمدیہ تمہیں بھی لگے گی، لیکن بیماریوں کے اندر تمہیں کس کی طرف مڑنا ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو مثال کے طور بیماری ہے، اس کے اندر بھی ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اب عید کی نماز آ رہی ہے نا، عید کی نماز کے اندر ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عزت کی اور جلال کی قسم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے تو میں اس کو ضرور پورا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں مصلحت کو دیکھوں گا۔ تو اگر ہم سب سارے علاقوں والے اللہ سے اس عید کے اندر یہ مانگ لیں کہ اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما، یہ کیسی بیماری ہے جس کی وجہ سے کیا ہے بھائی تبلیغ کے کام میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور تو اور حرمین بند ہیں۔ اور میرے محترم دوست سے مجھے تو بڑا جو ہے نا عجیب سا لگتا ہے کہ حرمین بند ہیں اور تقریباً سال سے اوپر کا وقت ہو گیا، اور ہم سب کے دلوں کے اندر تڑپ بھی نہیں ہے، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں کہ اے اللہ اس کو پھر سے کھول دے۔ کہیں سے آواز بھی نہیں اٹھتی ہے کہ اے اللہ حرمین پھر کیسے کھولیں گے؟ کتنے لوگ جاتے تھے اللہ کے ہاں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ان کے گناہ جڑتے تھے۔ یہاں ہمارے ہاں ہر اتوار میں مذاکرہ ہوتا تھا، تقریباً 35-40 ہر اتوار میں عمرے والے ہوتے تھے۔ اس ٹائم کیا ہوتا تھا؟ حج کی تیاریاں ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ دوسرا سال ہے، اس وقت خاموشی ہے، لیکن خاموشی ایسی خاموشی ہے کہ ہمارے دلوں سے بھی یہ چیز نکل گئی۔ تو اللہ سے مانگنا۔ اب عید کی نماز میں اگر ہم یہ مانگ لیں کہ اے اللہ اس کو ختم فرما تاکہ ہماری جتنی دینی وہ ہے جس کی وجہ سے ہم تیرے قریب ہو رہے تھے، اے اللہ وہ سب پھر کھل جائے، پھر تیرے راستے میں۔ اب آپ خود سوچیں، ہمارے ہاں 35-40 بیرون کی جماعتیں جایا کرتی تھی، گزشتہ سال بھی نہیں گئی، اس سال بھی کیا ہے اکا دکا جا رہی ہے۔ تو اے اللہ ہدایت کی ضرورت تو پوری دنیا کو ہے، اور پوری دنیا کی ہر آدمی کو ہے، اور ہدایت کی ضرورت ہر انسان کے لیے ہدایت کی ضرورت، یعنی وہ ہوا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، جس کی اللہ نے ہر نماز کے اندر مانگنے کی تاکید عطا فرمائی، اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مانگو۔ تو اگر ہم سب مانگ لیں اللہ سے ہر طرف سے آوازیں اٹھیں کہ اللہ اس بیماری کو ساری دنیا سے اٹھا دے، تاکہ پھر ساری کی ساری دنیا میں تیرے دین کی ہلچل ہو، ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہو، ساری دنیا میں جماعتیں آ رہی ہو، ہوائی اڈوں کے اندر بھی اللہ جماعتیں ہو، ریل گاڑیوں کے اسٹیشنوں پر بھی جماعتیں ہو، بسوں کے اندر، ہر چیز کے اندر تیرے دین کے پھیلانے والے موجود ہوں۔ اگر میرے محترم دوستو ہم مانگیں گے، اللہ رب العزت، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بیماری آئی ایوب علیہ السلام پر، تو انہوں نے اللہ سے مانگا۔ جب اللہ سے مانگا تو فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک طرف سے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، فنادى فی الظلمات، انہوں نے مانگا، اندھیروں کے اندر مانگا،
اللہ رب العزت کے لیے اندھیرے اندھیرے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت وہ آسمانوں سے کیا کر رہے ہیں؟ اس سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی آواز کو سن رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہونا ایسے ہے جیسے آدمی کے حالات بگڑے 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 اور ہر طرف سے بگڑے، اور کہیں سے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، ہر طرف سے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، ہر طرف سے مصیبت ہے۔ یہاں اس نے پکارا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جب پریشانی آتی ہم اللہ سے گلے اور شکوے کرتے ہیں، نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے برتر رب تو ہر عیب سے پاک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے خطائی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوئے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب اللہ سے مانگیں گے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، میں نے ان کو نجات دی اور اس غم سے دعا کو قبول کیا، غم سے نجات دی، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسے مت سمجھنا کہ یہ کام صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہوا، باقیوں کے لیے نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے مومنین کو بھی ہم نجات دیتے رہیں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھی تم میری طرف آؤ۔ رمضان ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ رب العزت، رمضان کیا ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر طرف سے نیکیوں کی پکار ہوتی ہے، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی پورے سال میں ایسے مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ رب العزت ایسے متوجہ ہوں، کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے کو غفلت سے نہیں گزارنا، اس مہینے کو غفلت سے نہیں گزارنا۔ اس مہینے ایک آدمی 70 مہینے تک اللہ محنت کرتا رہے اور محنت کرتا رہے اور اللہ سے تعلق بناتا رہے، اللہ سے تعلق بناتا رہے، 70 مہینوں کی محنت سے یہ جہاں پہنچے گا، رمضان کے 1 مہینے کی محنت سے یہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس رمضان کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس رمضان میں ہم محنت کو خوب بڑھائیں، ہے نا؟ کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس مسجد میں 5 اعمال نہ ہو رہے ہوں۔ 5 اعمال تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ناپ تول سے دینا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ ناپ تول والا نہیں ہے، یہ تو بغیر ناپ تول کے خوب محنت کرنا۔ یعنی یہ جو 5 اعمال ہیں یہ تو کم از کم درجے میں ہر مسجد کے اندر ہو، اس سے بڑھ کر ہو، بڑھ کر اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے، ہر مسجد کے اندر لوگ اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف، مسجد بھری ہوئی، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان پر ہم محنت کریں، ہے نا؟ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اگر روزہ ہے تو الگ بات ہے، روزہ نہیں ہے تو ان کا اکرام بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ان کا ذہن بنائیں، ذہن بنائیں۔ اس وقت اگر ہم نے ذہن بنا لیا، رمضان اللہ کے راستے میں نکلنے سے مانے نہیں ہے، ابھی سرکش شیاطین قید ہے، تھوڑی سی ایک آدمی پر محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں تیار ہوگا، اس کو ہم اللہ کے راستے میں بھیج سکتے ہیں۔ کم از کم درجے میں یہ ہے کہ بھئی عید کے بعد تو جو ایسی ہم نے محنت کی ہو ہر مسجد والوں نے، کہ ہر مسجد سے چلے اور 4 مہینے کی جماعتیں نقد نکل رہی ہو۔ یعنی یہ رمضان جو ہے نا، وہ اللہ معاف کرے، ہم نے عام طور پر کیا سمجھ رکھا ہے کہ رمضان آرام کا مہینہ ہے، خوب نیند کرو، خوب کھاؤ، اس لیے کہ افطار میں بھی اتنا کھاؤ، بہت ٹائم ایسے گزرا کہ کھایا نہیں ہے، اب سحری میں اس سے بھی زیادہ کھاؤ کہ آگے پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ جائے یا پیاس لگ جائے، اور اس کے بعد سو جاؤ۔ یعنی جتنا قیمتی وقت ہے
اتنا ہی ہم سے غفلت میں گزر رہا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، اگر رمضان کے اندر ہی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایک روزہ رکھے گا، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک روزہ رکھے گا، بعدت منہ النار مسیرۃ مئۃ عام، فرمایا جہنم کو 100 سال کے فاصلے پر اس سے دور کر دیا جائے گا۔ رمضان تو ہمارا گھروں پر بھی گزر رہا ہے، لیکن یہی رمضان اگر اللہ کے راستے میں گزرے تو کتنا قیمتی بن جائے، نسبت بدل جائے گی۔ اس وقت ہم گھر میں ہیں، ایک نسبت ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اب کیا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں۔ نام بدل گیا، نسبت بدل گئی، اللہ کی نگاہ بھی بدل جائے گی۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو 100 سال کا فاصلہ ہے یہ پیدل آدمی کا نہیں ہے، بلکہ تیز رفتار گھوڑا دوڑے اور 100 سال کا فاصلہ، یہ یعنی 100 سال تک دوڑتا رہے تو 100 سال تک دوڑنے کے بعد جتنا فاصلہ یہ طے کرے گا، اتنے فاصلے سے انسان جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، ایک روزے کے بدلے میں، جو روزہ اس نے اللہ کے راستے میں رکھا ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ایک خود بھی نکلیں، دوسروں کو بھی نکالیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو اللہ کے راستے میں خروج کو بڑھانے کا موقع ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے صرف ایک ہی سے روزہ لگانا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سے روزہ نہ لگائیں، یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کو سے روزے کے لیے وصول نہ کریں، ضرور کریں، کم از کم وقت کے لیے بھی کریں، لیکن میرے محترم دوستو اصل تو یہ ہے کہ ہم یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اندر، اب دل نرم ہے نا، ہم نے تھوڑی سی محنت کی، ایک آدمی کو 4 مہینے کے لیے نکال لیا، جب وہ شیاطین کا استقبال ہوگا اور شیاطین کھلیں گے دوبارہ، اس سے پہلے ہم اس کو اللہ کے راستے میں نکال لیں۔ اپنے محلوں میں بھرپور محنت کی جائے۔ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی جن کو ہم نے نقد تیار کر لیا تو وہ بڑی اچھی بات ہے، جس کو ہم نے نقد تیار نہیں کیا لیکن اس نے ارادہ کر لیا، مثال کے طور ہم نے بہت زور لگایا لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ بھئی عید کے بعد ہی جاؤں گا، اب ہم کیا کریں؟ آپ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لو اراد الخروج لأعدوا له عدہ، فرمایا کہ اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے۔ تو تیاری ایک نشانی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ اب تیاری کے لیے کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ ہم وصولی کریں، جس نے مثال کے طور ہم نے محنت کی اور اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کیے، نقد نکلو، اس کے فائدے، اب اس نے کہا جی بس وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بس عید کے بعد ہی نکلنا ہے۔ اب ہم نے اس سے کہا چلو آپ عید کے بعد نکل دیں، تو بھی آپ کیا کریں؟ وصولی جمع کرا لیں، ایک پر محنت، دوسرے پر محنت، دوسرے پر محنت۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ محنت، یہ موقع بہت اچھا ہے جس میں سرکش شیاطین قید ہے نا، تو یہ موقع لوگوں کے دل نرم ہیں۔ اب اگر ہم نے محنت کر لی اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں تیار کر لیا، اس وقت نقد نکلنا بھی آسان ہے اور وصولی بھی آسان ہے، پھر عید کے بعد بہت مشکل ہے۔ اس لیے بھائی سارے ساتھیوں کی خدمت میں عرض ہے، ابھی بھی ہم اللہ کے راستے میں نقد نکل سکتے ہیں، تو جن کے 4 مہینے نہیں لگے، یہ بڑی سعادت ہوگی کہ بھئی جن کے 4 مہینے نہیں لگے یا سالانہ چلہ رہتا ہے، اور یہ آخری جو رمضان کے دن ہے یہ سب اس کے اللہ کے راستے میں نکل جائے، اللہ کے راستے میں نقد نکل جائے۔ یہ رمضان بھی اللہ کے راستے میں، اور پھر ایک روزے پر آدمی کو کتنا کچھ مل رہا ہے یہ الگ۔ تو اس کے لیے بھئی فرمائیں جن ساتھیوں کے چلے اور 4 مہینے کے لیے نقد ارادے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو جی۔ بھائی یو درخواست یو 2-3 منټه یو هم واپس سوال دیتا کو یا ډیر وخت تقریبا 3 په واټیم دا یو 2 تک زه وروي دا سوال دیتا کو فورا واپس وي نو څنګه ته مطالبه شو مونږه تبلیغ کې ټولو نه غټه بنیادی ضرورت
هغه دې ده چې هر مسلمان کم از کم یو 4 میاشتې الله په لارې کې یو وخت کې ولګوي. نو دی کې نقد څوک تیار وي هغه ودرېږو نقد ماشاءالله دا مولوي صاحب تیار د سالانه چلی ته بل ملګری دا وی سره چرلکی ولا دا تیار دا ماشاءالله نقد کوم کا تیار وی الګ ودرېږو ماشاءالله نقد جو تیار ہے کینو یا علامه خوشاله کا ډیره مطالبه وګدونه ما من د خدای اعتراض ده چې تاسو کې شبی جمعه کې اراده نوی خدای رمضان اراده هم مفتی صاحب ولو اراد الخروج لا عد له عده د تیاری د پورا کم اس کم دعاګانې دا هغه د رمضان لمحاتو کې دعاګانې شروع کو چې ان شاء الله زبو د کال کې نه 4 میاشتې لګاوم دا به څوک دعا غواړي افطاری په ټیم چې چا نه دی لګولي چې ځان ته دعا وغواړي یا الله ته ما ته اسانه یې الله نه غواړو بالکل د رمضان دعا نه رد کیږي یہی رمضان کے ہر شب و روز میں ایک دعا مسلمان کی ضرور قبول ہوتی شک ما پکې کوي چې خپل پکې شک وکي بیا د الله پاک او هغه کوي اوس دالته بناس وی بیان کې همغه شاګردا وی چې تمرا پریشانی اور اخستم قرضې ورمنده وی دا وظیفه مې د استغفار ولا 313 مرتبه سلور میاشت تمرا نن خوشحال و وی ټولې قرضې الله تنظیم وکړه مونږه د پریشانیانو نه خلاصي یو تبلیغ ولا کار یو استغفار دا قرآن شایل نسخه دا وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم بل بیان نشو کوم ما کې کافر تعالی یی چې تاسو د بتانو عبادت کوئ او دوی وی چې خدای بیا په مونږ باندې کانی راو ورا وکدام الله یی چې چونکه محمد صلی الله علیه وسلم تاسو کې موجود دا اگر چې د بتانو عبادت کوئ اسلام نه راوړوي د دې وجه نه عذاب نه در باندې راځي دویم دوی په طواف کې غفرانک ویل اوس محمد صلی الله علیه وسلم نشته دا مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمی د تبلیغ کار موږ ته د نبی بدل ملو شو نو ورونو سره اراده هو کو چې چا 4 میاشتې نه دی لګولي د رمضان اراده ان شاء الله او دعاګانې الله به مونږ محروم کوي چا نیت ته الله ته ټولو ته اسانه کې تاسو وی ته اسانه کې دا لاس وچاته ول وی ته اسانو په دینه وی ته اسانه کې او د ریوین جماعتونه راغلي د دوه نصرت وکوي د ذریعہ سره نقد وی د عید پاتې جماعتونو شکل جوړ کوي جماعتونو منده بچکی جوړ ما چې اوس جماعت لاړو څنګه مفتی صاحب ته وای رمضان کې د اخري عشره کې دمره خروج وی چې موږ ته مسجد نه ملاويږي نو الله په کور کې دی یو جماعت وته نه قبل راشي موږ به تنګیږو نه چا نیت ته ان شاء الله جماعت راتلو باندې به خوشاليږو ته الله رحمت ته د سره به د بیماریان د عذابونه الله پاک لري کوي او کا دے الله دا کار رکاوټ ذریعہ وګرځو بیا ما الله پاک موږ ټولو حفاظت بای بیرون سال دے پورے 100 منټه کې مطالبه ختم بیرون سال دے پورا مفتی صاحب څنګه وې دی جون کې به موږ کله 40 جماعتونه کله 32 38 35 جماعتونه تلل نو اوس دې کاله ګورا نو کم از کم په رمضان کې اراده هو کوئی دا اگست پورې د اجتماع پورې د چا نیت وی لګو درې جوړ ما د رمضان اراده الله پاک ته چې ان شاء الله زبیرون ملک او میاشتې بولاګو دا اجتماع مخ کې ویا دا جون کی وی جولائی کی وی اگست کی وی دی واقع د امر زیات نامه منلی کا الله سره معاملات دعا دیتا کوم چې چا اراده ویا د ناس مجمع امین په یا الله دا یو هم محروم ما کې یا الله ټول ته آسانه کې او د خبر هر کلینا پورا جماعتونه تیار کې کورونو کې خیرونه راولې اولاد کې راولې لاکو کینو ورونو خپل تاریخ مقرر کوئی هغه د پورا نور عملګری تیاروي د غرنګ اندرون ملک سال د پورا اراده وکړي ټیک شکنه څوک بیرون نشیت لا اندرون ملک سال د پورا اوس ګورا نن سیم رمضان دا او سبا صدا 17 بدر جنگ په کوم رمضان شو 17 رمضان سبا د لچینا روان ده جماعت بدر ول صحابه پورا کال ته خزه بچی پرېږ دی بلر زرغلاو سبب راویند تسی پورا اندرون ملک سال ته روان دي قیامت پرې دی و پاته لګي ا دوه قیامت پرې دی و بدر ول سره مشابهت سره خو الله فرمای من تشبه بقوم فهو منهم چا دي چا سره مشابهت وکا غو سره بوچ دي نو د اندرون ملک سال را دی هو کوئی ماشاءالله و درې جوړ ماشاءالله اندرون ملک سال دی پورا کله نه لګوي د اجتماع نه لګوي د جون جولائی اگست د رمضان کې را دی و کو الله دې ته آسانه کا ان شاء الله یا الله دوته آسانه کې هر یو سره د خپل علاقې نه مکمل جماعت تیار کې لا تیوه محروم ما کې مکمل جماعتونه یا الله تاسو لګ خپل حالات او شړو رمضان کې او مهنت شروع کوئی ځان سره جماعتونه تشکیل ولته واسطه
نو بس الله ته حوالی دی اوس انشاءالله ټیم کم دا دا وہ انشاءاللہ تیاری کوي اعلی رمضان کې اراده کړي رہی بینا جی افغانستان دے پورا وہ میاشتے افغانستان دے پورا وہ میاشتو دے پورا سوک تیار تھی جی افغانستان دے پورا وہ میاشتے جزاکم اللہ افغانستان دے پورا 7 مہینے لگو در جو ماشاءاللہ افغانستان تا گورا دا نزدے ملک دا خرچا کاما دا او غدا افغانستان دے پورا 7 مہینے دا خو لگا مشورے ولو پولو ویر شو یا افغانستان دے پورا کم وہ میاشتو تا کم ترتیب جوڑائی دا لاٹ شو او بارے ہر میاشتے مونگنا دوا جماعتونا بیرون تا غواړي دواګانې وکړو چې اپریل کې مئی کې جون کې هر میاشتې مونږ اوس دا کارګزاري روغلا سرګودا 400 یو مرکز نه شپږ جماعتونه د تیرې مشورې کې بیرون تا لاړ حالانکه نام خو کوواټ په دنیا کې دا یو تقاضا دی واخې ډېر اهم ده کانن مو قرباني وکړه نو بیګا تشپا د بدر ولا شپا دا اللہ بو دا غیر سرا مشابہت ہو کی رائیونٹ تا ایوے میاشتے دے پورا رائیونٹ کے لیے شعبوں میں 1 ماہ کے لیے خودرے 3 چلے لگائی ہوئی ہے ساتھی 10 احباب پر مشتمل جماعت دیر کسا نہ غاڑی لس کسا 4 مئی منگل کے دن ظہر کے وقت مرکز میں جمع ہو کر رائیونٹ کے 5 مئی کے مشورے میں پیش ہوں گے دا قربانی وسوق ہوگی پہل بسوک کئی چیزیں انشاءاللہ دیتا تیاریا دعا خوئے تا وہ کو یا اللہ تا خوئے ٹولے ورانے سامے کے دا وڑا قربانی دا خودی واقع ڈیرا وہ میشتونا زیاد کے مطلری لگنو رحمت ہو کوئی اللہ بمو دا بل زوان وادر دا اللہ دے دنیا آخرت خواستہ کا اللہ دے ٹولے کا جے سامے با یمین ہویاوی کنا یو لس کا سوا دار روی ماشاءاللہ سبانا ندی گورا مائے سبانا پورا کالتا خلق روان دی اچھا مسئلے اٹکاو دی یقین سراتا یہاں دا علاج دا انہوں پریشانہ دا چسو کا چلانگ والا گو اور بطلی دال چی گلزار بو دیتا جوڑ شی ابراہیم علیہ السلام گوندے شیطان بو یہی لاڑے اور کے اور ندا گلزار دا بل بسوک حمتو کی جی ماشاءاللہ یا اللہ تو خوئے ٹولے ورانے سامے کے او داد بدر صحاباو سارا بل مشابہت تا چرا غلا شبی جمیتا وے او دای میاشتے نیت وکیل صحابہ بدر والا جنگ تا نولا لار دے ابو سفیان کا فلی دی پوراو او چه جنگ مکارا اغلا نبی علیہ السلام رائے واخستلا چانو یا رسول اللہ ما وڑا وڑا بچی پریشلی دکان میں دا خود سرور کول دی یا رسول اللہ مونگا موسیٰ علیہ السلام کم نیو کہ مونگتا حکم کے سمندر میں اپنے آپ کو پینگ نبی علیہ السلام چہرہ مسکاو شو دیر لگے قربانی سرا مو مشابہت کی جی سوک دے بدر صحاباو سرا مشابہت کا والغواڑی اٹھ لگ وہ در شوی ماشاءاللہ مدری سلو ریز پکشتا یوا میاشتا زڑو ملگری لکھ حمتو کوئی یو لسو کا سو ضرورت تھا ماشاءاللہ قربان کوئی دا خپل خواہشات دا ایدونا دے اللہ پو لارے کی قربان کو ماشاءاللہ وہ در شوی جزاکم اللہ دا خودری کا سا دی یا وہ کا سا کم دی دا درے خو روان شوی نامی ولی کوئی نورا دے رستاو دا درے روان شوی بھئی لگ دعا وغوڑوی پا دی مجمع کی چی اللہ تا ازرکے واچاوی یو لس کا سا خو پورا کے پسرونو مجمع دا درے کا سا وینا لارشی کو واش رنگی جی نا جی او پا دی قربانی با ما اللہ پاک دس مسئلے حل کی چی تاسو بخپلا حیران شو بنشوی کرونا با ما اللہ پان کی او شرطی آوادی دی ولا ینصرن اللہ ما ینصرہو ضرور بے ضرور اللہ فرمی چی زمادت تا رسک دے اس دا ضرورت تا دے ٹول رائیونٹ کے کار کیجئے گے کہ ایسا وخستل دی لگ وہ در شوی ماشاءاللہ جی جزاکم اللہ بائی دا سے بسوکوی چے انشاءاللہ منگا کور کے مشکے رائیو کا او پلارس و یو رونا یو کاس پور فاری کو دا سے وہ در شوی اے کور نبو یو سڑائی تیار کو ماشاءاللہ یو دعا علام و دنیا آخرت درے سالور ماشاءاللہ کور نبو مشورہ وہ کو یو کاس پور تیار کو ماشاءاللہ یا اللہ تے کرونا خیرونو نہ ڈاک کے ای بیماریانو پریشانیانو نہ اخلاص کے اولاد کے خیرون تا سولاد شوی ولی کو چھے انشاءاللہ مونگا مشورہ کو مونگا کور نہ بو اس بدا سے سکھوی یہ رمضان مبارک شپی دی چھے زب انشاءاللہ مسجد نہ یو سڑائی تا یارا ہوا پل مسجد نہ دا لگ و داری روی کدا و دری دل مالا تا قبول محنت تا سو کول دی یای دریک کرونا کا وہی علا بحرا تا قضا پورا کئی گشت کا وہی دعوت چلا وہی دعا وڑو نو چانیات تا چنشا زب اخپل مسجد نا یو سڑائی تا یراوان منگل ریزی تا یوی میاشتا لگ وہ داری روی کا تکلیف نہیں تا دعا دیتا کون تاسو تا دعا کون یا اللہ تیوی تا آسان ہے کہ یا اللہ تی ٹھولو تا آسان ہے کہ
او ته سره تیاروي دوی څوک تیاروي چې ځان نشي تیاروي او یا الله دوی په کورونو کې خیرونه راواله اولاد کې کاروبار کې خیرونه راواله لږ بھرپور مهنت وکړو شپه الله نه وغړو چار منګل پرېز راتلل دي او چې بیا غته حاضر شي جزاکم الله بس د وړي وړي خبرې پاتې دي نور بیا ختم دي رمضان کې خپل مهنت زیاتول ورونو رمضان کې د 2.5 غنټه مزدګار ما هم نه دي مدای چان یا ته چې ان شاء الله مزدګار ما مسبخین منځ کې بز خپل مسجد ته 2.5 غنټه ور کوم لاس خو چت کوئی کا ودرې روینا د رمضان بقا یا رزق خو شروع وکوي تبلیغ دې پورا غشتونه وکوي چې هر سړی سره ملاقاتونه وشي اور رمضان کے گشت ما کزا کوئی قرونوں کے تعلیم شروع کوئی فضائل رمضان نہ تعلیم کوئی قرونوں کے اور کم از کم سنگ مفتی صاحب ہوئے یو سڑائی ہندا سے پاتے نشی چھے رمضان کے حرکات نشی ور کم از کم خروج ہو کی اچھا اعتکاف میں محلے والے اعتکاف کے محلے والا چناستی اگو اکرام ہو کوئی اگو پورے محنت ہو کوئی چھے اعتکاف نہ روزی چی سیکھ درے چلو تا سی ٹھیک شکنا او چې کوم خلک اندرون ملک سال کې چلی دي تاسو کلی کې یو سړی دا دوا دی پورا جماعت دا یا او میاشتو جماعتونه لاړ دي ځنګلونه جماعت لاړ دا او دا غرنګې د مرکز نه جماعت لاړ دا او د نورو زیونه هغه ولا په د عید په مکه کې بچي ولا کور خیر خبره خستل ټیک شکنه دې باندې والا پاک مونږ باندې ډېر خیرونه نازلوي چې کوم خلک الله په لیاري کې وي هغه دې کورونو ولا خیر خبره بلکې په کار خدا دي چې څوک څلورو میاشتو کې دی هغه ولا بچیو خیر خبر واخلي دا یو اخري ډېره اهم خبره ده ځنه وخت کې تشکیل ولونه څوک پرچا یوسي بیا جماعت تیار نشي پرچا بیا تشکیل ولا بل جماعت نه ورستی چې د مسجد ته جماعت لاړ دا ورونو کدا سي چا پرچا وړي وي تاسو مسجد ته جماعت نہیں لاړ دے رمضان کے راشی رمضان میں جہاں جماعت جائے گی وہاں کام شروع ہوگا مونگا جماعتونو کے بالا کار شروع کی دس کسان بے الگ تشکیل ولو تا یا دہانی وہ کوئی ٹھیک شکنا او دویما بعض وقت کی تشکیل ولونا سا غلط فہمی وشی جماعت کم مسجد ته د رمضان کې نه لاړ هغه لګ تشکیل ولو سره چې د رمضان کې مونږ ته جماعت نه در غلا پکار د رمضان ختمه دونه مونږ ته جماعت راشي دا به سوک سوک کی لاس خو چت کو چې چا مسجدونو ته نه لاړ چې ان شاء الله مونږ به وایو چې یاره مونږ کم از کم رمضان کې دوا ځله نه وي یو جماعت هو چې د مونږ مسجد ته راشي ټیک شکنه او دعاګانې لګ نن ماته ټلیفون وشه نن وکا پرون و رایوین نه مونږه محلي جماعت چلی دي سواد چا ته روان ده جوید یا الله ما د سره خوشحال شم توجه مو ده وی چې سبي رایوین کې چې بیان وشي کنه یو غنټه یو نیمه غنټه شل منټه د څه پښړا سره دعا کیږي دا حالاتو د پورا چې دی یا الله دا ټول امت ته پورا نو نه هو تاسو داسې 2-3 منټه دعا وغړو بیا فارغ ټیک شکنه دعا وغړو چې خدای پاکه دا کوم آفت په عالم باندې راغله دا د پورا عالم نه اوچت کې یا الله کوم ګناه دی وجه نه راغله دا ګناه دی او ما ټوله معاف کې یا الله مونږه ټول ګناهګار یو مونږ کې څوک فرشتہ نشته مونږه پکې لاستا مونږه د دین مهنت نه دا کړه دی وجه نه دا بی دینی راغلی دا یا الله مونږه ټول دا جرم معاف کې یا الله نور ګناه مونږه ګناه شمیرل او تبلیغ کار نه کول ګناه مونږ نه شمیرل یا الله دا جرم مو معاف کې یا الله د مسلمانو خپل کې یا الله ظلمونه ختم کې یا الله ظالمانو ته هدایت وکي مونږه حکمرانانو ته هدایت وکي مونږه ملک ته یا الله خیر فیصله وکي دا وبا د ټول عالم نه اوچاته کې کافر د تا بندگان دي دونه اوچاته کې اسلام ته راواله او مسلمانو یا الله په پورا دین روان کې او پورا دین مهنت ته پورا تیار کې یا الله د بقایا رمضان میاشت سو لګې ریزه پاتې دي نو دې کې ټولو کې دا لګو ریزو کې مونږه د مغفرت فیصله وکړي روزماتي په ټیم یې چې روزانه لس لکه خلک دوزخ نه خلاصيږي لګ روزماتي په ټیم ځان ته دعا غوړوي بچي خزه کنه وي دعاګانې ډېرې غوړوي رمضان په شپو کې ها الله پاک مونږه ټولو ته دا ليله القدر عبادت ها توفیق نصیب شي او یا الله دا رمضان کې د هدایت عمومي فیصله وکړي وصلی الله تعالی علی خیر